دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ حاجی سیف اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پہ، ان سے بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے۔ حاجی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ جب سپریم کورٹ میں آپ نے بیان دیا اور پھر سپریم کورٹ کی طرف سے اس کا بیان کا نوٹس بھی لیا گیا؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے پریس میں یہ بیان دیا کہ سپریم کورٹ نے جو قرارداد مقاصد کا ٹکڑا گولڈن حروف میں اپنی عمارت کے اندر رکھا ہے اس میں یہ غلطیاں ہیں، اور اگر سپریم کورٹ بھی یہ اس قسم کی غلطی کا ارتکاب کر سکتی ہے تو پھر کہیں بھی یہ درستی نہیں ہو سکتی۔ یہ اخبارات میں آیا، لیڈنگ نیوز کے طور پہ شائع ہوا، اور دوسرے دن جب میں آیا سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں تو وہ ٹکڑا جو تھا وہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اچھا۔ اور وہ آج تک پھر نہیں رکھا گیا۔ اچھا، یہ تو ایک ریکارڈ کی چیز ہے اور اس کے باقاعدہ ثبوت موجود ہیں۔ پھر مجھے ایک میسج ملا رجسٹرار صاحب کا کہ آپ مجھے آ کے ذرا مل لیں۔ میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو بلایا ہے کہ میں نے چیف جسٹس کا ڈسپلیئر آپ کو کنوے کرنا ہے کہ آپ نے بجائے ہمیں کہنے کے آپ نے اخبارات میں یہ کیوں دے دیا۔ میں نے کہا اس میں کوئی فرق نہیں، آپ سے میری ایکسیس اتنی نہیں تھی، کیونکہ اخبارات کی ایکسیس تھی، وہ موجود تھے، میں نے ان کو کہہ دیا ہے۔ اگر انہوں نے ڈسپلیئر کا اظہار کیا ہے تو آئی ڈیم کیئر فار دس ڈسپلیئر، یہ لفظ کہہ کے یہ اس وقت چیف جسٹس ظلہ صاحب تھے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا اس میں وزارت قانون اور سپریم کورٹ آف پاکستان برابر کی ذمہ دار نہیں ہے؟ جی، اگر کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے تو وہ ایٹ لیسٹ دے آر ایکول پارٹنرز۔ اٹھا لیا اور آج تک نہیں رکھا گیا تو وہ کیوں نہیں درست کروایا گیا؟ بہت بہت شکریہ حاجی سیف اللہ صاحب، آپ نے ایک اہم اپنے تاریخی جو کردار آپ نے ادا کیا، پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن اس کے باوجود وزارت قانون کی طرف سے آج تک جتنی بھی بات کی گئی کانسٹیٹیوشن کی اس میں قرارداد مقاصد کا یہ والا جو لیکن میرے پیارے بھائی میں آپ کو کہہ رہا تھا مسٹیک ہے یا آپ کو تو قرارداد مقاصد کا یہ ہے نا، تو ایک بڑے سینئر لیکن کٹر مسلم، لیکن میں یہ کہتا ہوں نصر صاحب آپ میرے سنیں، ایک سینئر اور کٹر مسلم لیگی جن کے والد جو تھے مسلم لیگ مراد آباد کے پری پارٹیشن دنوں میں صدر تھے اور آر ایس کی دھمکیاں بھی لیتے تھے، سید کبیر علی واسی صاحب کے والد، وہ میرے ساتھ بحث کرتے رہتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کو پاس کروانے کے لیے مسلم لیگی قیادت کو بلیک میل کیا گیا اور قیادت تیار نہیں تھی۔ ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کیونکہ جو تم مجھے کہتے ہو نا میرے جیسے السلام علیکم جی واسی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا حضور، میں جو مشتاق منہاس کو کہہ رہا ہوں آپ کو میں درست کوٹ کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ میں آپ کو بتاؤں، میرے تایا تھے پریزیڈنٹ مراد آباد ڈسٹرکٹ مسلم لیگ کے۔ اچھا۔ اب دوسرے یہ ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ قوم کی بڑی خدمت کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ سبجیکٹ جو چھیڑا ہے، نصرت صاحب اور مناز صاحب دونوں مبارکباد کے لیے ملک کے مستحق ہیں۔ اور عرض یہ کہ پہلے مشتاق مناز صاحب سے گزارش کروں کہ پاکستان کی تحریک جب چلی تھی تو تحریک پاکستان کی مخالفت سارے علماء کر رہے تھے، صحیح، اور علماء کا نام لینے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور اس کے باوجود وہاں کی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اس کی حمایت کر رہی تھی۔ آپ نے جب روس کا نام لیا اور کمیونسٹوں کا نام لیا ہے، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، جی بالکل پاکستان کی انہوں نے باقاعدہ اپنی ریزولوشن کے ساتھ کیا، لیکن انہوں نے قرارداد مقاصد کی حمایت نہیں کر رہی تھی، موومنٹ کی حمایت کی۔ انڈیا کی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، دوسرے سے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہندوستان کا مشہور کمیونسٹ تھا دانیال لطیف، مسلمان جو تھا، اس نے دانیال لطیفی نے 1935 کا مسلم لیگ کا مینیفیسٹو تحریر کیا تھا۔ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، جس کی وجہ سے پھر بعد میں بڑی تاریخی جو ہے وہ یہ ظلم، ہاں کمیونسٹوں کا بھی بڑا۔ اچھا لیکن یہ فرمائیے تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ مقاصد، قرارداد مقاصد کی بات، قرارداد مقاصد کیونکہ مسلم لیگ ایک سیکولر پارٹی تھی تحریک پاکستان کے وقت، اور جو یہ دو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں ذمہ داری کے ساتھ، دو قومی نظریہ اور قومی نظریہ، یہ جو دو قومی نظریہ تھا، اور پاکستان بنے گا لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ سب پولیٹیکل اسٹنٹ تھے، ٹھیک، اور یہ تمام چیزوں پر یہ جس میں دو قومی نظریہ کانگریس نے پیش کیا تھا واسطی صاحب، اس قدم کی تو جس واسطی صاحب دو قومی نظریہ اگر مسلم لیگ کا نہیں تھا تو کیا؟ واسطی صاحب تمہارے ساتھ دنیا میرے آگے کے کوئی اینکر نہیں ہے، ان کی بات تو سن لو۔ اور علامہ ابن حسن جارچوی، مولانا عبدالحامد بدایونی مسلم لیگ کی قیادت کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب
اسلام کے لیے تو اس میں کوئی گنجائش رکھیں. آپ جو آئین بنا رہے ہیں سارا سیکولر ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ آئین اسلامی نہیں بنا رہے اور نہ اس قسم کا کوئی وعدہ ہم نے کیا تھا کہ ہم اسلامی آئین بنائیں گے. تو اس پر مولانا شبیر احمد عثمانی رو پڑے. انہوں نے کہا بھائی خدا کے لیے میری شرم رکھ لو, میں نے تم لوگوں کا ساتھ دیا تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولانا, آپ کا بہت احترام ہے, اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ایک متفقہ علیہ کوئی قرارداد تیار کرے. تو یہ 22 پوائنٹ تیار ہوئے, پھر اس کے بعد قرارداد پاس ہوئی. اس طریقے سے یہ قرارداد مقاصد مسلم لیگ کی قیادت کی مرضی کے خلاف لیکن بالکل اچھی ٹھیک ہے, لیکن کیا دو قومی نظریہ کانگریس نے پیش کیا؟ نہیں, مسلم لیگ نے کیا, میں نے کہا پولیٹیکل اسٹنٹ تھا. یعنی آپ تو آصف صاحب ایک مرتبہ پھر